السلام ناظرین، پروگرام دی رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں شاہ شراز۔ پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ آج صبح پشاور کے علاقے کوسٹ رسالدار میں خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 56 افراد اپنی جانوں سے جا چکے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔ یہ دھماکہ بعد نماز جمعہ پیش آیا، جہاں پہ خودکش بمبار گیٹ پہ سیکیورٹی گارڈ پہ فائرنگ کرتا ہوا مسجد میں داخل ہوا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ پاکستان میں دہشت گردی کا پہلا واقعہ نہیں، حالیہ دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی میں دن بدن اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، جو آئے دن ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں۔ انہی تمام حالات پہ بات کریں گے، میرے ساتھ جنرل آصف ملک صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو فار جوائننگ جنرل یاسین صاحب۔ ابھی جو آج صبح ایک دھماکہ ہوا ہے پشاور میں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بار پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ پھر سر اٹھا رہا ہے، بلوچستان کے حالیہ واقعات آپ کے سامنے، اور جب ایسے وقت میں دھماکہ ہونا جب 24 سال بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے موجود ہے، کیا اس سے سیریز پہ نظر انداز ہوگا؟ دیکھیے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کرکٹ اور اس سب سے زیادہ ہے، اور میرے تو خیال میں یوکرین کرائسس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب یا گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز پچھلے کوئی ایک سال میں جو رہی ہیں، اس سے مغربی ممالک خاص طور پہ امریکہ جو ہے بہت ذرا ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ جب پرائم منسٹر نے افغان جب ہو رہی تھی ڈی انڈکشن امریکن فورسز کی، اور اس کے بعد کے دنوں میں جب پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو وہ ایک سیریس بیان تھا جس کو کافی نیگیٹولی دیکھا گیا مغربی دنیا میں عام طور پر اور امریکہ میں خاص طور پر۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ڈیموکریٹک کانفرنس ہوئی امریکہ میں، اس میں پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لے گئے، اور جبکہ چائنا میں جو اولمپکس ہو رہی تھی اس کی جو افتتاحی تقریب تھی اس میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے۔ اب جب چائنا میں گئے، وہاں پر ان کی مختلف لیڈروں سے ملاقات ہوئی، جس میں ولادیمیر پوٹن بھی شامل تھے، روس کے وزیر اعظم۔ پھر پرائم منسٹر صاحب وہاں پر ان کو انوائٹ کیا گیا پوٹن صاحب کی طرف سے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب پچھلے ہفتے جو ہے روس کے 2 روزہ دورے پر گئے، اور وہ دورہ جو تھا وہ ایک ہسٹورک دورہ اس لیے بھی تھا کہ وہاں پر جنگی حالات تھے اور زیادہ تر قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ یہ دورہ ناکام ہو جائے گا، اور ایون پاکستان کے اندر کچھ لوگ بغلیں بجا رہے تھے کہ یہ پہلے تو شاید ان کو جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر یہ چلے گئے تو یہ شرمندہ ہو کر واپس آئیں گے۔ لیکن ولادیمیر پوٹن نے جو ہے وہاں پر وزیر اعظم کو نہ صرف پورے شیڈیول کے مطابق ان کو انٹرٹین کیا، بلکہ 3.5 گھنٹے کی ایک 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی، جس میں کھانا شامل تھا، جو حالیہ برسوں میں ولادیمیر پوٹن کی طرف سے ایک بڑا ہی ان یوزول جیسچر تھا۔ ان کی جنرلی میٹنگیں جو ہے آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی رہی ہیں، اور اسی طرح یہ بھی مشہور تھا کہ وہ ٹائم پر نہیں ملتے، لیٹ ملتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم جب وہاں ان کے محل میں پہنچے تو وہ پہلے ہی وہاں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک بڑا گرمجوشی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ جو ڈیلیگیشن لیول پہ بات چیت ہوئی وہ بھی بڑی کامیاب رہی، اور یہ سارا کچھ اب آپ ایڈ کریں، اور اس کے بعد افغانستان میں ٹی ٹی پی اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ بے سر و پا رہ گئے۔ تو ان کے جو سپانسرز تھے وہ اب مغربی دنیا کی ایجنسیاں ہیں جو ان کو سپانسر کر رہی تھی کہ پاکستان کو اب ذرا سبق سکھانا پڑے گا، اور اسی کا حصہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2 ہفتے میں دیکھیں تو بلوچستان میں کافی ڈسٹربنس ہوا، مختلف مقامات پر گڑبڑ ہوئی، اور اسی طرح یہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک بہت بڑا سمبولک قسم کا کام کیا ہے کہ پشاور شہر کے دل کے اندر، ہارٹ آف پشاور میں جو مسجد تھی اس پہ حملہ کیا، اور بڑا تباہ کن حملہ تھا۔ 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور 50 یا 60 لوگ زخمی ہوئے، 200 سے اور 60 لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے۔ تو سر بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کرائسس موجود تھا،
وہاں پہ دھماکہ جس ٹائم ہوا تھریٹس الرٹ موجود تھے. 2 روز پہلے بھی اسی علاقے میں دستی بم حملہ ہوا. سیکیورٹی کے ناقص انتظامات تھے سر, جبکہ شیخ رشید صاحب ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی کرائسس, سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے. تو سر یہ صورتحال کو کیسے لے رہی حکومت کی ناکامی نہیں ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہونے کے باوجود وہاں پہ سیکیورٹی نہیں دی گئی اور آج اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا؟ دیکھیے سیکیورٹی وہاں دی گئی تھی, 2 پولیس کے اہلکار وہاں شہید ہوئے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا ذرا اس چیز کو بڑے تناظر میں دیکھا کریں. ہمارے یہاں سینکڑوں مساجد ہیں اور ہر مسجد پر اگر آپ 2 بندے بھی کھڑے کریں تو ایک دن میں تقریباً 1-2 ہزار پولیس والے ایک شہر میں کھڑے ہوتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں. لیکن یہ بنیادی طور پر ایک میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ جیسے 99 میں یا 9/11 کے بعد کہا گیا تھا یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. تو میرے خیال میں اب وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وی آر اگینسٹ دیم, تو وہ ہمیں اب سبق سکھانا چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ کئی دہائیوں کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ پاکستان نے ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کی ہے جس میں پاکستان فرسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ فرسٹ کو اپنا بنیاد بنایا گیا ہے, اور ہم نے اپنی جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کا مظاہرہ بھی کیا ہے اس کے اندر. اور تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک میسیجنگ کی گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کہ بھئی آپ لوگ ذرا یہ اس قسم کی پالیسیز کریں گے تو اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی. جنرل صاحب یہ حال تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک سیز فائر ہوا تھا, بعد میں کچھ عرصے تک چلا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. ابھی حال ہی میں شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ ہماری پھر سے دوبارہ ان سے بات چل رہی ہے, ہم نے ان کے کچھ قیدی بھی ریلیز کی. تو سر یہ اس کا خطرہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کے قیدی ریلیز کیے, ایک بار پھر ہمارے ملک کے دھماکے شروع ہو گئے؟ معلوم نہیں ہوا سر اب تک کی ذمہ داری اس نے کسی نے قبول نہیں کری. بلوچستان نیشنلسٹ آرمی جو بنی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کیا ہو یا ٹی ٹی پی نے کیا ہو. تو سر یہ جو سیکیورٹی کرائسس موجود ہے یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ اور کتنا لمبا چل سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایک اور چیز گزارش کروں گا, میرا سیکیورٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے, آپ کو پتہ ہے میں کمانڈر تھا پشاور کور کا بھی. یہ واقعات دنیا بھر میں زیرو کبھی نہیں ہوں گے. پیرس میں حملہ ہوا, لندن میں حملے ہوئے, برسلز میں حملہ ہوا, نیو یارک کے اندر حملہ ہوا. سو اس لیے یہ اگر توقع رکھی جا رہی ہے کہ یہ زیرو ہو جائیں گے یہ بڑا مشکل ہے. ہاں ان میں کمی ہو سکتی ہے یا زیادتی ہو سکتی ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے شیخ صاحب زیادہ جانتے ہیں, ان کا بیان آپ ضرور نوٹ کریے, بٹ میرے اطلاع کے مطابق وہ بات چیت کوئی جو کہتے ہیں مفید یا فائدہ مند نہیں رہی ہے, اور وہ تعطل کا شکار ہے یا وہ جاری ہے. لیکن کوئی ایسا بیان ٹی ٹی پی کی طرف سے نہیں آیا جس میں انہوں نے کوئی مثبت ری ایکشن کا اظہار کیا ہو. سیز فائر انہوں نے خود کیا اور پھر خود ہی توڑ دیا. تو میرے خیال میں ہمیں اس بات چیت سے, میں ایز اے سیکیورٹی پرسن سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. وہ اس وقت میرے خیال میں پریشانی کا شکار بھی ہیں. افغانستان میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ایک ڈیسپریٹ میئر بھی ہو سکتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں اپنی مشکلات کو چھپانے کے لیے. سر لاسٹ آپ سے سر یہ جو بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آج صبح آئی جی صاحب نے بھی بتایا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ممالک اس سے ملوث ہیں جو آج اتنا بڑا دہشت گردی کا ثانیہ ہوا؟ دیکھیے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس میں زیادہ تر مغربی ممالک ہیں اور ان کے ساتھ را کا بھی بہت بڑا اس میں عمل دخل ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس میں جو افغانستان سے جب مغربی افواج کا انخلا بھی ہوا تھا تو شرمندگی مغربی ایجنسیز کو اٹھانی پڑی, مغربی فوجوں کو اٹھانی پڑی, مغربی حکومتوں کو اٹھانی پڑی جو افغانستان پر 20 سال سے قابض تھے. اب جو کہتے ہیں نا وہ زخمی شیر والے حالات ہیں. ایک سپر پاور تھی, اس کو ان ریگ ٹیگ سولجرز نے اپنے ملک سے نکال دیا ہے, اور بھارت کا تو بہت بڑا اڈا بن گیا تھا افغانستان میں. انہوں نے $2-3 بلین خرچ کیے, ان کی ایجنسی وہاں آزادی سے آپریٹ کر رہی تھی. وہ ٹی ٹی پی کو بھی بی ایل اے کو بھی ٹریننگ بھی دے رہے تھے اور ان کی مدد بھی کر رہے تھے. تو اس لیے اب مغربی ایجنسیوں کا سب لوگ جانتے ہیں کون کون سی ایجنسیاں ہیں, کون کون سے ممالک ہیں,
किन को तकलीफ हुई उस सारे प्रोसेस में, और कौन हमें सबक सिखाना चाहता है, तो इसमें मेरे ख्याल है नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, देखते हैं जो आज इतना बड़ा सानिया पेश आया, इसको हमारे मुल्क में और आगे किस तरह की इतनी सानियत वाकई में होंगे। इसलिए हमारे मुल्क में एक सिक्योरिटी क्राइसिस मौजूद है, शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं, और कहा जा रहा है ये शिया सुन्नी फसाद कराने का भी एक बार फिर से शुरू हुआ है। तो उम्मीद करते हैं हमारे पाकिस्तानी आपस में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे के जो मगरबी ममालिक की जो इश्तिहार दिलाने की कोशिश है उसमें नहीं आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।